لیکن وین اٹ کمس ٹو حدیث، حدیث میں بہت زیادہ کانٹرڈکشن ملتی ہے، چاہے وہ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ حدیث کو ریجیکٹ کر دیں، قرآن کو ریجیکٹ کرتے ہیں؟ ٹوٹل سینس میں تو نہیں کرتا ہوں. اچھا، واٹ ڈو یو مین ٹوٹل سینس میں؟ کتنے سینس میں کرتے ہیں؟ مطلب اب میں کیسے کہہ سکتا ہوں، لیکن میرا اتنا فیتھ نہیں ہے. ہاں تو پھر مسئلہ حدیث سے نہیں ہے نا بھائی، تو پھر مسئلہ تو قرآن سے ہے. قرآن ریزن نہیں ہے. واو، ابھی آپ نے کہا کہ میں قرآن کو مکمل تو نہیں مانتا، کچھ جگہوں پر پرابلم ہے. میں نے کہا بھائی وہ جگہ کیا ہے؟ پورا سارا تو میں نے پڑھا نہیں نا. ایک ایڈم اینڈ ایو کے جو چلڈرن تھے ان کے بیچ میں انسیسٹ کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا. آپ نیاندرتھال کا کبھی آپ نے کوئی امیج دیکھی ہے جو فیک امیج آپ کو اسکول کی ٹیکسٹ بکس میں پڑھائی جاتی ہے؟ دیکھی ہے. آپ کو کتنا فرق لگتا ہے ایک نیاندرتھال میں اور ایک آسٹریلین ایبریجنل میں؟ اوکے، حالانکہ وہ بھی اوزار استعمال کرتے تھے، لکڑی کے، پتھر کے، آگ وہ جلاتے تھے، کھانا وہ بناتے تھے، یہ سارے کام کرتے تھے، اس کے باوجود الگ اسپیشیز. تو بھائی حضرت آدم کے ساتھ اگر مان لیں 4 5 10 لوگ اور بنتے اور 4 5 عورتیں بنتی اور ان کی اولاد چلتی، تو مجھے بتائیے کہ کیا ہم آج ایک اسپیشی ہوتے؟ بٹ اسٹل خواب میں اللہ کو ایک اینتھروپومورفک ڈسکرپشن کے مطلب خواب میں تو کسی کا کوئی بس نہیں چلتا نا. وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں، وہ میرے اور آپ کے خواب میں بھی بہت بڑی تعداد میں مسلمان ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہے اور کسی شکل میں دیکھا ہے. تو یہ تو انسان کے بس میں ہے ہی نہیں کہ وہ خواب کس طرح دیکھے. ہومو سیپینز آئے ہیں. السلام علیکم. السلام. مسلمان ہے بھائی؟ آئی ڈونٹ کال مائی سیلف اے مسلم، اور ایکس مسلم بھی نہیں کہتا خود کو. پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ نے پاپ کی لگائی ہے کہ ٹرمپ کی تصویر لگائی ہے؟ کون ہے بھائی؟ ہاں ٹرمپ ہے. ٹرمپ ہے. اچھا ٹرمپ پوپ ہے. اچھا اچھا، تو گویا کہ آپ ٹرمپ والی عیسائیت کی طرف مائل ہیں، ایونجلیکل. نہیں ایسی. اچھا ویسے ہی لگا دی. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ مسلمان بھی نہیں کہتے اپنے آپ کو، ایکس مسلم بھی نہیں کہتے، تو کیا کہتے ہیں؟ مجھے خود نہیں، کنفیوز ہوں. کنفیوزڈ ہے. ٹھیک ہے. جی جی آئی بلیو ان ون گاڈ. اوکے، پھر آپ ایتھیسٹ تو نہیں ہیں، جو کہ آپ بلیو کرتے ہیں ایک خدا میں. ٹھیک ہے. یو کین سے کہ میں ایک ڈیسٹ ہوں. ڈیسٹ ہی ہیں آپ. تو اب کنفیوژن کدھر ہے؟ کچھ لائک پرابلم، مطلب ایررز، یا پھر میری سمجھ میں ایررز، کچھ حدیث جو میرے ڈاؤٹس ہیں. تو ڈیزم کس کو کہتے ہیں؟ ڈیزم کہتے ہیں مطلب ایک ایسے گاڈ پہ بلیو کرنا جو یونیورس میں انٹروین نہیں کرتا ہے، اس کو بنا کے الگ ہو چکا. ٹھیک. اچھا، آپ کو جو کنفیوژن ہے وہ حدیث کی وجہ سے ہے؟ کیونکہ میرے کو لائک قرآن میں نا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کا آنسر کر لیتے ہیں لوگ، کیونکہ ہم محکم اور متشابہات کا کنسیپٹ رکھتے ہیں، تو متشابہات کو ہم محکم کی نظر میں جانچ لیتے ہیں، تو اس سے ساری کنفیوژن میری کافی حد تک دور ہو جاتی ہے. لیکن وین اٹ کمس ٹو حدیث، حدیث میں بہت زیادہ کانٹرڈکشن ملتی ہے، چاہے وہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے. میں آپ کو یہاں روکتا ہوں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ حدیث میں کنفیوژن ہونے کی وجہ سے آپ منکر حدیث تو ہو سکتے ہیں، لیکن ڈیسٹ کیسے ہو گئی، یہ بات سمجھ سے باہر ہے. کیونکہ میں نے منکرین حدیث کے اگینسٹ بہت زیادہ آرگیومنٹس پڑھے ہیں، تو مطلب آپ اف یو ریجیکٹ حدیث یو ریجیکٹ قرآن، تو اس سینس میں نہیں، ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی حدیث کو ریجیکٹ کرتا ہے تو وہ قرآن کو ریجیکٹ کرنے والا ہوگا، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے. لیکن اگر آپ کسی منکر حدیث سے کہیں کہ بھئی کیا تم قرآن کو ریجیکٹ کرتے ہو، تو وہ کہے گا نہیں، میں قرآن کو ریجیکٹ نہیں کرتا ہوں. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ حدیث کو ریجیکٹ کر دیں، قرآن کو ریجیکٹ کرتے ہیں؟ ٹوٹل سینس میں تو نہیں کرتا ہوں. اچھا، واٹ ڈو یو مین ٹوٹل سینس میں؟ کتنے سینس میں کرتے ہیں؟ مطلب اب میں کیسے کہہ سکتا ہوں، لیکن میرا اتنا فیتھ نہیں ہے. ہاں تو پھر مسئلہ حدیث سے نہیں ہے نا بھائی، تو پھر مسئلہ تو قرآن سے ہے. تو قرآن پر بات ہوگی، میں آپ سے حدیث پر بات کروں. یہ ایسا ہی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ویسے تو میں انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کو بھی نہیں مانتا، لیکن مجھے فلاں لا سے بڑی پرابلم ہے. بھائی لا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر بیس کرتا ہے نا، تو جب آپ کانسٹیٹیوشن ہی کو نہیں مانتے تو ہم لا کو ڈیفینڈ ہاں کریں کو مطلب کریں. لیکن آپ جنرلی مان سکتے ہو نا اس چیز کو کہ آئی ایکسیپٹ، لیکن مجھے کچھ چیزوں میں پرابلم لگتی ہے. ہاں تو میں آپ سے قرآن کی ان آیات پر گفتگو کرنا چاہوں گا کہ جن سے آپ کو پرابلم ہے، جن کی وجہ سے آپ ڈیسٹ بنے ہیں. آپ حدیث کی وجہ سے ڈیسٹ نہیں بن سکتے ہیں. یہ there is no correlation between the two.
اور کچھ مورل کوسچنز بھی ہیں لائک. ہاں ٹھیک ہے, میں آئی ایم ہیئر ٹو ایڈریس, لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث میں پرابلم ہے, اس کا تعلق ڈیزم سے نہیں ہے. تو آپ پہلے مجھے وہ بات بتائیں کہ جس کی وجہ سے آپ ڈیسٹ بنے ہیں. اگر وہ قرآن کی آیت ہے ٹھیک ہے, وہ پریزنٹ کریں. نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ, میں لائک ایسی کوئی اسپیسیفک چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے میں, اینڈ قرآن تو موسٹلی نہیں ہے, بالکل بھی قرآن ریزن نہیں ہے. واو, ابھی آپ نے کہا کہ میں قرآن کو مکمل تو نہیں مانتا, کچھ جگہوں پر پرابلم ہے. میں نے کہا بھائی وہ ابھی تو جگہ میں نے کیا ہے؟ پورا سارا تو میں نے پڑھا نہیں نا. تو آپ کو بھی پرابلم کیسے کدھر ہے بھائی؟ تو اس کی وجہ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ڈیس بناؤں. کچھ مورل کوسچنز اور کچھ حدیث کے ریلیٹڈ. حدیث کے ریلیٹڈ تو بات اس لیے نہیں ہوگی آپ جب تک کہ یہ نہیں کہیں گے کہ میں مکمل قرآن کو مانتا ہوں 100%. اور پھر آپ اگر مکمل قرآن کو مانتے ہیں تو آپ ڈیس نہیں ہیں. چلو آپ یہ ٹھیک ہے, آپ میرے کو منکر حدیث سمجھ کے ہی کر تو لو. قرآن میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے نا کسی بھی ایک آیت میں؟ مطلب جتنا میں نے آج تک پڑھا ہے مجھے پرابلم نہیں ہے یہ, کیونکہ کہیں میں نہیں ہے. متشابہات کو کر لیتا ہوں محکم کے ساتھ ہاں کہیں انڈرسٹینڈ نہیں ہے, ناٹ اے سنگل آیت. ٹھیک ہے, اچھا موسٹلی. جی ہاں. جو مورل کوشچنز ہیں اس مورالٹی کا تعلق قرآن سے ہے کہ حدیث سے؟ دونوں سے. نہیں, قرآن سے تو آپ کو پرابلم نہیں ہے نا. ہاں اچھا, ہاں سوری, ہاں مطلب اس میں ایکچولی ان آپ میں سے فالو ایک کر ہے رہے ہیں جو. مجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں ہاں ہاں, میرے سمجھ گیا الفاظ سمجھ کو گیا. غور سے سنیں. آپ کو جب قرآن سے پرابلم نہیں ہے تو قرآن سے نکلنے والی مورالٹی سے بھی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا؟ مطلب ہوں کا کیا مطلب ہوا, یس اور نو؟ ہاں سمجھ گیا. ٹھیک, آگے بڑھیے, چلیں اب اپنا کنفیوژن رکھیے. سب سے پہلے میں لائک ایک ایڈم اینڈ ایو کے جو چلڈرن تھے ان کے بیچ میں انسیسٹ کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا. اچھا, ان کے لائک ڈڈ دے بیچ کمٹ میں جو انسیسٹ, یا کیا آپ کا اس پہ رائے ہے؟ نہ تو حدیث میں واضح انداز سے اس تعلق سے کوئی ہمیں بات ملتی ہے اور قرآن میں تو ملتی ہی نہیں ہے. اچھا, لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں کہ حضرت آدم اور حوا کی جو اولاد ہے ان میں آپس میں شادیاں ہوئی ہیں, تو اور جو وقتی ضرورت کی وجہ سے اس کو جائز قرار دیا ہے, تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ یعنی اس میں آپ کو کوئی بایولوجیکل مسئلہ لگ رہا ہے یا آپ کو فلسافیکل مسئلہ لگ رہا ہے, کیا مسئلہ لگ رہا ہے؟ مطلب کہ وقتی آپ ایسے آرگیو کریں گے کہ کرنا پڑا انہیں, بٹ اف آج سارے مر جاتے ہیں اینڈ ایک بردر سسٹر رہتے ہیں, تو کیا ان کو بھی وقتی اس کے لیے کرنا جائز ہے, جیسے ایک مدر اور اس کا ستی کرنا جائز ہے؟ یہ اتنا ہائپوتھیٹیکل ہے, یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ بھائی اگر آسمان زمین بن جائے تو ہم الٹا چلیں گے یا اب سر کے بل چلیں گے, ایسی کوئی بات ہو گئی ہے نا. وہ آسمان تو زمین بننے والی نہیں ہے. اب ایسا تو ہونے والا نہیں ہے کہ سارے انسان مر جائیں اور ایک بیٹا اور ماں رہ جائے, یہ تو ہونے والا نہیں ہے. تو اس طرح کے فالتو کے ہائپوتھیٹیکل کوشچن کر کے کیا آپ کو فائدہ ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ کیا میں آپ سے سوال کروں گا, اس ہائپوتھیٹیکل کوشچن کے بھی 1% صحیح ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ مان لیا جائے کہ انسانیت ختم ہونے کے بعد دوبارہ چلنی ہے اسی دنیا میں. کیا آپ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں؟ نہیں. تو جب انسانیت کو اس دنیا میں دوبارہ نہیں چلنا, ایک ہی مرتبہ چلی, تو اب ایک ضرورت ایک ہی مرتبہ آئی اور اس ضرورت کو ماں اور بیٹے کے ذریعے پورا نہیں کیا گیا, بلکہ ہسبینڈ اور وائف کو کریٹ کیا اللہ تعالیٰ نے, اور اس کے بعد پھر ان کی اولاد میں ایک پریگننسی سے جو لڑکا ہوا, دوسری پریگننسی سے جو لڑکی ہوئی, ان میں آپس میں یہ نکاح ہوا, اور اس نکاح کو بھی صرف ایک جنریشن تک باقی رکھا تاکہ تمام کے تمام آنے والے انسان اس ایک کنبے سے تعلق رکھیں. اگر مان لیجئے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 4-5 مرد اور آتے اور حضرت حوا کے ساتھ 4-5 عورتیں اور بن جاتی, ان میں آپس میں اگر نکاح ہوتے, تو مجھے بتائیے کہ کیا یہ سب کے سب ایک اسپیشی ہوتے؟ کیا آپ ہیومنز کو آج ایک اسپیشی مان رہے ہوتے؟ آپ اگر ایوولوشنری بایولوجی پڑھتے ہیں, اس میں ہم کتنی جگہوں پر اسپیشیز کو الگ کر دیتے ہیں ہوموسیپین سے پہلے. آپ اپنے آپ کو ہوموسیپین کہہ رہے ہیں, ہوموسیپین سے پہلے کون تھے؟ پتہ نہیں.
آپ کو ہوموسیپین سے پہلے تو پھر ہوموسیپین کیوں رکھا آپ نے نام اپنا؟ ارے کیونکہ ویسے ہی میں ہیومن رکھ رہا تھا تو میں نے ہیومن ہوموسیپین لکھ دیا. اور جس کا آپ نے لگایا فوٹو وہ تو بالکل ہی سیپین نہیں ہے. لیکن چلو ٹھیک ہے. ہوموسیپین سے پہلے ہومو ایریکٹس ہیں، ہومو ہیبلس ہیں، ایسٹرا لوپیتھیکس ہیں، اور اس سے پہلے یہ سب کے سب الگ الگ اسپیشیز ہیں. آپ نیاندرتھال کا کبھی آپ نے کوئی امیج دیکھی ہے جو فیک امیج آپ کو اسکول کی ٹیکسٹ بکس میں پڑھائی جاتی دیکھیے دیکھی ہے؟ آپ کو کتنا فرق لگتا ہے ایک نیاندرتھال میں اور ایک آسٹریلین ایبریجنل میں یا ایک تبتین میں؟ میرے کو شکل اس کی یاد نہیں ہے لیکن میں نے پڑھا ہے بک میں، کلاس میں. دوبارہ دیکھنا کہ دیکھ رہا ہوں میں. نیاندرتھال جو اصلی جو اب نیاندرتھال کی جو ماڈرن پکچرز ہیں، نہ کہ وہ جو تقریباً 40-50 سال پہلے ٹیکسٹ بک میں پڑھائے جاتے تھے، اس کا پورا جسم بالوں سے بھرا ہوا ہے، ایسا نہیں. جو اس وقت میوزیم میں، جرمنی کے میوزیم میں، بیلجیم کے میوزیم میں، چونکہ نیاندرتھال کے جو بقایا ہیں وہیں ڈسکور ہوئے تھے، وہاں پر جو ان کی ایک امیجنری تصویر بنائی ہے وہ بالکل ایسی ہے جیسے آسٹریلیا کے اوریجنلز ہیں یا امریکہ کے نیٹیوز ہیں یا یہ کہ تبت کے لوگ ہیں، بالکل ایسے ہی. جی. تو آپ نے محض 0.1%، 2% ڈی این اے کے فرق کی وجہ سے ان کی اسپیشیز ہی الگ کر دی. اور اس کے باوجود ہر انسان کے اندر نیاندرتھال کے ڈی این اے کا ایک بڑا حصہ پایا جاتا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کسی بھی سائنس کی کتاب میں، بایولوجی کی کتاب میں آپ پڑھ سکتے ہیں. تو جب یہ نیاندرتھالز کو ایک الگ اسپیشی مان لیا، وہ ایک الگ کنبا ہے. ہوموسیپینز الگ ہیں، ہومو ایریکٹس الگ ہیں. اوکے، حالانکہ وہ بھی اوزار استعمال کرتے تھے، لکڑی کے، پتھر کے، آگ وہ جلاتے تھے، کھانا وہ بناتے تھے، یہ سارے کام کرتے تھے. اس کے باوجود الگ اسپیشیز ہیں. تو بھائی حضرت آدم کے ساتھ اگر مان لیں 4-5-10 لوگ اور بنتے اور 4-5 عورتیں بنتی اور ان کی اولاد چلتی، تو مجھے بتائیے کہ کیا ہم آج ایک اسپیشی ہوتے؟ ہاں، اچھا آرگیومنٹ ہے، نہیں ہوتے. یہ ایک کنبا اس لیے ہے کہ ایک ماں باپ کی اولاد ہے. اب اس اولاد کو آگے بڑھنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ وقتی طور پر ایک پریگننسی کا لڑکا اور دوسری پریگننسی سے ہونے والی لڑکی کے درمیان نکاح کو باقی رکھا جائے، صرف ایک جنریشن کے لیے. بہت سی چیزیں وقتی ضرورت کے لیے جائز رکھی جاتی ہیں. آج بھی ایک آدمی اگر مر رہا ہے اور اس کے پاس کوئی دوسرا طریقہ زندہ رہنے کا نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ پورک کھائے، تو پورک کھانا صرف جائز نہیں بلکہ ضروری ہے. اگر وہ نہیں کھائے گا اور مر جائے گا تو یہ اس کے لیے حرام ہے. سمجھ میں آیا؟ جی. اگر یہ کلیئر ہو گیا ہو تو آگے بڑھیں. ہاں، ایک میرے کو حدیث ملتی ہے. میں کہہ رہا تھا امام ابن تیمیہ نے اور امام احمد نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. آپ کو وہ حدیث پتہ ہے شاب الابرد والی؟ بتائیے پوری. یہ حدیث ہے، امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے فی الحدیث صحیح مرفوع عن قتادہ عن اکرمہ عن ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی فی صورت شاب الامرد. اچھا، کس مدرسے میں پڑھا ہے آپ نے ابھی تک؟ میں نے مدرسے میں نہیں پڑھا. اچھا ٹھیک ہے. تو عربی پڑھی تھوڑی. ہاں، عربی پڑھی ہے تھوڑی. عربی پڑھی ہے، ویسے ہی پڑھی ہے. نہیں، استاد سے پڑھی ہے، مطلب آن لائن پڑھی ہے. اچھا ٹھیک ہے، بہرحال صحیح ہے. تو یہ حدیث ہے اور میں آپ کو اس تعلق سے پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں. حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ ہیں قتادہ عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما مرفوعا ومن الفاظه ان محمدا رأى ربه في صورة شاب امرد من دونه ستر من لؤلؤ قدميه او قال رجليه في خضرة. اچھا جی، تو یہ اس کے بہت سارے الگ الگ طرق ہیں. امام احمد نے اس کو صحیح قرار دیا، ابو زرعہ رازی نے کیا، طبرانی نے کیا، ابو الحسن ابن بشار نے کیا، ابو یعلا نے کیا، ابن صدقہ نے کیا، ابن تیمیہ نے کیا. دوسری طرف جو تضعیف کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. اس میں عبد الرحمن ابن الجوزی ہیں، العلل المتناہیہ میں امام ذہبی ہیں، سبکی ہیں، اور اسی طریقے سے یہ ایک طریق ہے. تو یہ سارے کے سارے، اور دوسرا طریق سے وہ تو امام ابن تیمیہ اور امام احمد نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیا، اچھا اس حدیث کا آپ ذرا ترجمہ کر کے سنائیں. ایک سیکنڈ، اردو میں لکھا تھا کہیں میں نے.
I saw my Lord in the form of a young man who still had no hair on his face, and the hair on his head was curly. ٹھیک ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات اس حدیث کے بعد اور لکھی ہے اسی جگہ جہاں اس حدیث کی تصحیح کی ہے بیان و تلبیس الجہمیہ. ہاں کہ وہ مطلب ایک اس میں تھا خواب میں فلم نام. تو آپ نے پھر اس کو کیسے غائب کر دیا؟ بٹ اسٹل خواب میں اللہ کو ایک اینتھروپومورفک ڈسکرپشن کے مطلب خواب میں تو کسی کا کوئی بس نہیں چلتا نا. وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں، وہ میرے اور آپ کے خواب میں بھی بہت بڑی تعداد میں مسلمان ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہے اور کسی شکل میں دیکھا ہے. تو یہ تو انسان کے بس میں ہے ہی نہیں کہ وہ خواب کس طرح دیکھے. اور یہ تو کافی سبجیکٹیو ہو گیا نا، مطلب کہ اللہ کو ہم نے بھی خواب میں ایسے دیکھا ہے. What do you mean سبجیکٹیو ہو گیا؟ مطلب کہ جیسے کرسچنز بھی کہتے ہیں ہم نے جیسس کو ایسے دیکھا تو ہم کیسے اس کلیم کو ویریفائی کریں؟ خواب میں کسی بھی طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن کیا وہ ریالٹی میں ایسا ہے؟ بلکہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں پر 2 آیتوں کا حوالہ بھی دیا ہے. سب سے پہلے انہوں نے افمن زین، سورہ فاطر کی آیت نمبر 8، افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا. فرآہ حسنا کیا مطلب اس آیت کا؟ کہ ان کو اس کا برا عمل اس کے سامنے اس کا برا عمل ہے، لیکن وہ شخص اس کو اچھا دیکھتا ہے. یعنی وہ اس کے تصور میں رآ کے معنی تصور کرنے کے بھی ہیں. اچھا، اسی طریقے سے یرونہم مثلیہم رأی العین، ٹھیک، یہاں پر بھی رآ آنکھ سے دیکھنا مراد نہیں ہے. پھر آگے وہ خود ہی لکھتے ہیں کہ مثل ما یراہ الناس فی منامہم، کہ یہ اس طرح کا دیکھنا ہے کہ جیسے لوگ اپنے خواب میں دیکھتے ہیں. پھر انہوں نے ساتھ میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی جو آیت آئی ہے کہ میں نے چاند اور سورج کو اور ستاروں کو سجدہ کرتے دیکھا. تو یہ واقعی کا سجدہ کر رہے تھے یا یہ ان کے تخیل میں تھا؟ تو ایسے ہی آیت میں کیا یہ لکھا ہے؟ جی آیت میں کیا یہ لکھا ہے کہ ان نے اپنے بھائیوں اور ان کو سجدہ کرتے دیکھا، یا پھر ایسا ہے کہ ان نے چاند ساروں کو دیکھا اور ان نے اس کو ایسے انٹرپریٹ کیا کہ سجدہ کریں گے میرے؟ انہوں نے خواب میں دیکھا، اور اس سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 میں اس کی وضاحت ہو گئی جب وہ یہ کہتے ہیں حضرت یوسف یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا، کہ اے والد یہ میرے اس خواب کی انٹرپریٹیشن ہے اور اس خواب کو میرے رب نے سچ کر کے دکھلا دیا. لیکن خواب میں ان نے ایسا تھوڑی نہ ہے کہ خواب میں ایسا تھوڑی نہ ہے ان نے بھائیوں کو مطلب بھائی ان کو اس شکل میں دیکھا. خواب میں ایسا ہے کہ بس ان نے دیکھا کہ مون اور سٹارز نے ان کو سجدہ کیا تو ان نے انٹرپریٹ کیا کہ میرے وہ سجدہ کریں گے. ٹھیک ہے، تو لیکن کیا مون اور سٹارز وغیرہ کسی انسان کو سجدہ کرتے ہیں؟ نہیں، لیکن ایک نبی دیکھ رہے ہیں تو اب وہ خواب میں ہی دیکھنا ہوا نا. اس سے پتا چلتا ہے کہ انسان خواب میں کیا کچھ نہیں دیکھتا. کچھ خواب سچے ہوتے ہیں، کچھ خواب جھوٹے ہوتے ہیں. یہ سچا خواب تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس طریقے سے دیکھا تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مطلب ڈسکرپشن اینتھروپومورفک لگ رہی تھی وہ ہاں، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دنیا میں ایسے دیکھا تو اب تو مسئلہ بھی ہے. اچھا، پھر خود ہی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں متشابہ کو محکم پر لاگو کر کے اس کو کلیئر کر دیتا ہوں، تو اس کو بھی تو متشابہ مانے نا، اور اس کو محکم کے اوپر اپلائی کریں. محکم کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، کہ اس جیسا کچھ نہیں ہے، تو یہ محکم ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا کہتے ہیں، ہم ڈائریکٹ کہہ سکتے ہیں کہ کثیر محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے تو یہ کچھ نے منکر بھی کہا ہے. بالکل کہا جا سکتا ہے، چونکہ امام ذہبی علم حدیث میں ابن تیمیہ کا مقام امام ذہبی سے کم ہے. امام ذہبی جہاں پر کھڑے ہیں وہاں ابن تیمیہ کو اوپر یوں سر اٹھا کے دیکھنا پڑے گا. تو اگر امام ذہبی اس حدیث کو منکر کہہ رہے ہیں تو بالکل اس حدیث کو منکر ہی کہا جائے گا. لیکن میں یہ جواب اس صورت میں دے رہا ہوں کہ اگر اس حدیث کو صحیح بھی مان لیا جائے. اچھا ٹھیک ہے، ہو گیا ایک لاسٹ. بس اب ہم آپ سے اگلے ہفتے بات کریں گے. اپنے آپ کو آپ
یہ جو کہہ رہے ہیں نا میں اپنے آپ کو ایکس مسلم بھی نہیں کہہ سکتا، ڈیس ویسٹ، یہ سب چیزیں ڈی بنک ہو گئی ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو مسلمان کہیے، اپنی آخرت کی فکر کیجیے. اگر قرآن کو مانتے ہیں تو کم سے کم قرآن کو تو مانیں، اور یہ پھر یہ کہ آنےسٹی کا مظاہرہ کریں اور یہ کہیں کہ نہیں مجھے قرآن پر اعتراض ہے، تو پھر قرآن پر بات کرتے. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے. تو پھر اپنے آپ کو مسلمان کہیے، اور منکر حدیث بھی کہنے کی ضرورت نہیں. جو کہ آپ کو میں کہتا ہوں پورے ذخیرہ حدیث میں سے کتنی حدیثوں پہ اعتراض ہوگا؟ 100 پہ ہوگا. میں کہتا ہوں 500 حدیثوں پر اعتراض ہوگا نا. تو 100 اور 500 حدیثوں پر اعتراض ہونے کی وجہ سے ایک آدمی منکر حدیث کیسے ہو جائے گا؟ تو میں پھر اپنی مرضی سے تھوڑا نا افتؤمنون ببعض، مطلب اپنی مرضی سے تھوڑا نا کسی حدیث کو اپنی ریجیکٹ مرضی سے کروں گا نہیں، کسی. آپ کے ذہن میں کوئی آبجیکشن ہے کسی بنیاد پر. مرضی کا مطلب یہ نہیں ہوتا یار یہ حدیث جو ہے نا یہ اس کو نہیں مانتا اس کو مانتا ہوں. کسی بھی بنیاد پر، چاہے وہ مورالٹی کی بنیاد پر ہو. آپ نے اپنی مورالٹی مثلا سوسائٹی سے لی ہے، موجودہ سوسائٹی سے، یا کسی ریلیجن سے لی ہے، یا کسی آئیڈیالوجی سے لی ہے، اور اس مورالٹی کی بنیاد پر آپ کو 500 حدیثیں یا 100 حدیثیں صحیح نہیں لگ رہی ہیں. آپ صرف ان 100 حدیثوں کو کہ بھائی میں اس کو اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک کہ میرا یہ آبجیکشن کلیئر نہ ہو جائے. دیٹ ڈزنٹ کلاسیفائی یو ایز اے ریجیکٹر آف دا سنہ. سمجھ میں آیا؟ پھر میں نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آئیے، پھر اگلے آپ کے اعتراض کا جائزہ لیں گے. چلیں ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں.